نماز نہ پڑھ تو بھی تینوں عطا کرے گا، تو نماز پڑھ تو بھی تینوں عطا کرے گا۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ اپنی خدائی اور معبودیت جو نہیں بھولیا، تو اپنی بندگی کو بھول گئے ہیں۔ جوانی تو جوانی میں ناز کرے رہتے آدھے جدہ میں تھوڑا جہا بڑھڑا تھی ویسا تو بس میں پڑھ سا نمازاں، جدہ میں بڑھڑا تھی ویسا تو بس رکھ سا گاڑی۔ خدا انتظار کرے دا، یہ فرشتہ موت انتظار کرے دا تیرے بڑھڑے ہونے دی نا، جیڑی تقدیر وچ لکھی ہے، جیڑا ٹائم لکھنا ہے اس آوڑا ضرور قبض کر کے لگا وجنا ہے۔ ساری حسرت آئی کھائی رہے ویسے وہ جوانی کئی ایسی سمجھے اپنا واقعات لکھے۔ یہ ہن چند دن پہلے اساڑے علاقے دے وچ 4-5 ایسے جوان ہیں، یہ 2 دن محرم تو پہلے دریا دے نہاون گئے، ایک نے چھلانگ ماری، ڈبڑ لگا، دوسرے نے ماری، تیسرے نے، چوتھے نے، 5 جوان ہیں کہ جڑے صرف 4 یا 5 منٹ دے ڈب کے اللہ نوں پیارے ہو گئے۔ حادثات عام ہیں، ہر پاسوں کوئی خیر کی خبر کوئی نہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں انسان کوئی مستقل نہیں آیا، مہمان بن کے آئے۔ ہم فیہا خالدون، اتھے واسطے نہیں بلکہ ہم فیہا خالدون، جنت واسطے۔ تے جنت وچ ہمیشہ رہنا ہے، اس دنیا دے وچ تو ہمیشہ کی تینوں کوئی نہیں۔ سوچتے متوجہ ہوا کر، سوچا کر کہ میں دنیا دے ہوتے صرف اللہ و لعب واسطے نہ آتا، فضول پیدا نہیں کیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ تیرے ان کے کوئی کم تیرے ذمہ لائے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں جنہ اور انسانوں کو پیدا نہیں کیتا، نہیں بھیجیا کائنات مگر اپنی عبادت واسطے۔ خداوند ذوالجلال نے تینوں اپنی عبادت واسطے بھیجا ہے۔ تو بندگی چھوڑ کے خالق نے اپنی معبودیت اور الوہیت نہیں چھوڑی، وہ تینوں رزق اور روٹی دیتا پہ وعدہ جو کیتا تو بھی یوم الست وعدہ کر کے آئے، میرا اللہ میں پیدا کرے سے تو میں تیری مخلوق ہو سا، تو میرا خالق ہے، میں تیروں سجدہ کرے سا۔ مخلوق دا کم ہے خالق کو سجدہ کرنا، مخلوق دا کم ہے اپنے اس معبود دی معبودیت کا اعتراف کرے نہ ہوئے آخنا سبحان ربی العالی و بحمدہ، جب تو سجدہ ریز ہو کے آدم میں ہونا سبحان ربی العالی و بحمدہ، خالق اپنے فرشتے ہوتے فخر و مباعات کر کے آدھے ہو میرے فرشتے دیکھو میں اس بندے نال پیٹ بھی لائے، میں اس بندے نو اولاد دی، اس بندے تے اولاد دا نان و نفقہ بھی واجب کیتا ہے، اس اپنے کھیتوں دے وچ حل بھی چلاونا ہے، اس اپنے دفتر دے وچ وجنا ہے، اس مزدوری بھی کرنی ہے، لیکن جب میرے گھر دے وچ حی علی خیر العمل دی آواز ہے، یہ سارے کم چھوڑ کے میری دربار دے وچ آ کے جھک گئے تے مینوں سجدہ ریز ہو کے خالق من کے آدھا پہ سبحان ربی العالی و بحمدہ، ہن جب میرے کول کشے بنسی تو مینوں خالی بنے دیا حیا آندا ہے، میں خالق کو خالی بنانا حیا آندا ہے۔ کچھ بندے سوچیں دے بیٹھے ہو سن اساں سجدہ تے کرے نے تے منگدے آئے تے خالق سانوں کدا نہیں دیندا، تو خالق دا اپنے وعدے تے پورا نہ رہیا نہ یہ گل کہیں نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرمائے ہیں حضرت ذات صفات پڑھ لیا کرو، کسی معصوم نہ نہ آوے دس پڑھنا، کیونکہ معصوم خود فرمائے ہیں جڑا سارا نہ آوے تے درود نہ پڑھے بخیل ہے دنیا دا شخص، بخالت نہ کی تھی، کسی معصوم نہ آوے صلوات پڑھ لئی۔ چوتھا صحیح فرمائے ہے کہ اگر کسی بندے نو پتہ لگ وجے کہ دعا دی عدم قبولیت تو بعد کتنا اجر ملتا ہے، یعنی بندہ ساری زندگی دعا مانگتا رہے، جی میرا اللہ میں صحت دے دے، یا میرا اللہ میں اولاد دے دے، یا میرا اللہ میں وسیع رزق دے دے، رزق بھی اس کو وسیع نہ ملے، اولاد بھی نہ ملے، یہ جیڑی وہ حاجت بالغ دی بارگاہ دے وچ عرض کریندا ہے اس دے وچ تاخیر ہوے، امام فرمائے ہیں کہ اگر اس کو پتہ لگ وجے کہ عدم قبولیت دے دعا تو بعد کتنا اجر ملتا ہے، تا اس کو پتہ لگ وجے تو خالق دی بارگاہ دے وچ عرض کرے میرا اللہ میں منگدرا تو قبول نہ کر، جڑا آخرت دے وچ تے اجر تے کول محفوظ ہے، بس اس تے
اس مالک نے صبح دی نماز دے ٹائم کئی بندے دن رات میں بڑی لیٹ سکتے ہیں جی صبح دی نماز رہ گئی اپنے آپ کو متوجہ کر تے سجے پاسے والا جڑا بیٹھا ہے نا تو اس دی ڈیوٹی چلا کہ میں سویرے نماز پڑھنی ہے تے تے میں اٹھانا میں ازمائے بندہ اپنے آپ کو چاکھے اپنے آپ فضل آواز کرنی تے نماز پڑھنی ہے تے اتنے بجے اٹھی نہیں الارم لائے گھڑی تے نہیں موبائل تے نہیں صرف اپنے آپ کو چاکھے فضل آواز سویرے تے اتنے بجے اٹھی ہونا تے نماز پڑھنی ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس ٹائم میں ہوتے اس کو جاگ نہ ہو گئے میں تو آزمائے اس سے ٹائم میں ہوتے اس کو جاگ ہو سی ہوتی اپنی مرضی پڑھے تے نہ پڑھے کچھ چھک لگا جو ہوئے ہوتا ہے جی لگا ہوئے ہوتا ہے کچھ چھک وہ ایہو آپ کے تے مطمئن کرے دے لیٹ سکتا ہے کوئی ٹوٹا نیدر دا اور گھنٹ کے لیٹ سکتا ہے ٹوٹا اور گھنٹ کے قضا بھی تو ہے نا اس نماز دی قضا بھی تو ہے پیشی دے نال قضا چ پڑھے کچھ دوست یہ کرے دے پیشی دے نال قضا بھی تو پڑھے معصوم امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرمائے نے کہ جیڑا بندہ نماز ادا نہ پڑھے تے بعد اس نیت کے نال کہ قضا کر کے اگر اس کو پتہ لگ بنے کہ نماز ادا دے وقت تے میں ادا جو نہیں کی تے قضا پڑھ کے یہ ٹھیک ہے میں اپنا ذمہ تو بری ہو گیا لیکن اس کا جڑا نقصان ہوا اگر اندازہ ہوئے تو ساری زندگی اس نقصان کو پورا کرے نہ رہے نہیں کر سکتا ساری زندگی یہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا کیڑا بلا وقت تے نماز نصف ہے اچھا تے بعد یہ دا ملا انہیں نا کچھ لگا رہا ہے یہ توہمات اس دے ذہن وچ پیدا رہا ہے گرمیوں میں تا اے ذہن وچ پیندا ہے کہ چھوٹی جہی رات آئی تے تو لیٹ ستا ہے تے نیندر پوری نہ تھی سی آئی تے قضا کروا چھڑدا ہے سردیاں دے وچ گرم بستر تے گرم بسترے دے وچ سما کے تے جے نماز ہوے دی قضا بس روایت دے یہ لفظ ہے کہ اوہ ملعون اس دے کان دے پیشاب کر کے آدے قیامت والے دہاڑ مینوں ملامت نہ کرے میں تینوں آکھے ہی نہ پڑھ میں آکھے ہی نہ پڑھ مینوں ملامت نہ کرے اور میں خصوصی طور تے اپنے بھراواں جواناں دی خدمت چس کر بزرگ تے چلو جی بھی ہن بزرگی دے وچ آ چکے ہیں وہ آدھے بس کیڑا سارا رہ گئے یوں مسلح ہے تے نماز ہے تے یہی کرنی سے حق اس چیز ہے کہ در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری جوانی دی نماز اگر پڑھیے وہ کیڑی نماز ہے کیڑی وہ نماز کہ بندے دی اللہ تک کبدیاں کھڑی ہو گئے سر کمدہ کھڑا ہو گئے کئی بندے ہوتے ہیں کہ جڑے عمر دے اس حصے پہنچ گئے تے نماز شروع کرے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے پڑھ ہی نہیں سکتے پڑھ کے نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھنے والی نماز دا اپنا ثواب تے بیٹھ کے جڑی پڑھنی ہے نماز اس کا اپنا ثواب اس واسطے میں جواناں دی خدمت بار بار عرض کر رہا اگر تو جس شہزادہ علی اکبر دسے گے جناب علی اکبر دے مسائل تے رونا ہے جناب علی اکبر دی جوانی میں رونا ہے عذر سے نے تو بس سوچے گا سیرت جناب علی اکبر کیا ہے سیرت جناب علی اکبر کیا ہے پڑھنا صرف یہ کچھ سونا ہی نا کہ سونا جوان ہے محمد علی شکمنائز کہ کربلا دے میدان شہید ہو گیا سیرت جناب علی اکبر پڑھنا عبد الصالح دے نام تے مشہور ہے جناب علی اکبر اور فقیہ اہل بیت دے نام تے مشہور ہیں جناب علی اکبر جنہاں کسی محفل دے وچ بیٹھ کے مقام تخاطب تے ہوئے نا جناب علی اکبر تو جوان سامنے بیٹھ کے گفتار نبوی سن کے عش کر کے جدادہ دے دیا جس محفل دے جناب علی اکبر گفتگو کر رہے ہوئے نا
ان محسوس ہوتا ہے کہ محمد پہ بلند ہے، محمد پہ بلند ہے۔ اسی وجہ سے سرکار سید الشہداء نے فرمایا، جنہیں ٹورن لگائی تو فرمایا میرے مالک میں وہ جماعت بھیج رہا جڑا سیرت دے اعتبار نال نطق دے اعتبار نال تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ دے ساگی ہے، جوانی علی اکبر تے آئیے، شہزادہ علی اکبر تے بھی مس رکھی ہے، ممکن ناراض ہو جیسے جوان دے اساں حالے کچھ دہاڑے بیا وہ شکر اگر یہ داڑھی دے چار بال جڑے اساں رکھتے ہیں اگر یہ واجب نہ ہوندے تو کیا ہوگا؟ مرد چہرے دیتے ہے تو مرد رکھے نا، اللہ نے عورت کو دیتے نہیں یہ مال چہرے دیتے تو اس سے واسطے دیتے کہ انہیں رکھ منا نہیں۔ اور میں پچھلے اشرے دے عرض کیتا کہ جڑا بندہ ریش تراشی کرے ہے کبڑی نہ ہے میرے نال، میں حدیث پیغمبر کے سن جڑا بندہ ریش تراشی کرے ہے داڑھی منا ہے ایک مرتبہ اس طرح کرے ہے وہ انہیں سمجھے کہ میں خانہ کعبہ دے سنٹر کھڑو کہ 70 انبیاء کا قتل کی جائے، 70 انبیاء کہیں نو میری گل نہیں سمجھ آ بنے میرے واسطے ذریعے نہیں چاہتے، سوکھا نہیں بچیا دین تیرے واسطے، بہت اوکھا بچایا حسین دین۔ میدان کربلا ساڑھے واسطے دو چیزاں مشعل راہ ہے، اسلام کی اساس دو چیزاں دیتے ہیں، ایک غدیر ہے اور دوسری کربلا۔ غدیر کی بھی اہمیت ہے اور کربلا کی بھی اہمیت ہے۔ غدیر تیرے عقیدے نو ٹھیک کرے گا، غدیر تیرے اصول نو ٹھیک کرے گا، غدیر تیری اساس کو ٹھیک کرے گا، کربلا تیری کردار سازی کرے گا، کربلا تیری کردار سازی کرے گا۔ بچپنے دے وچ ہوے تو شہزادہ قاسم دی سیرت ویکھ، جوانی چڑھ پوے تے علی اکبر دی سیرت ویکھ، تے بچے نہ کڑیاں جوان ہوے تو سرکار عباس دی سیرت ویکھ، مخدرات عصمت دی خدمت عرض کرا کہ عالیہ دی سیرت ویکھ کے تینوں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ شکا بھرا میدان میں ڈیڈی کے دروازے تو نہیں قدم باہر رکھیا، کیوں؟ پردہ مجبور کریں دے، چادر مجبور کریں دی، جتھے کھڑا گیا ہے اتھے کھڑوتی رہی ہیں، جے تائی خیمے ہیں اتھے کھڑی رہی ہیں، جنہیں خیمے بڑھن تتاں باہر آئیں گے، کیوں؟ اس واسطے کہ پردہ اتنا ضروری ہے، گھر تو باہر نکل تو اپنے شوہر کی اجازت نہ نکل، اور شریعت پیغمبر ہے کوئی مستور اپنے شوہر کی اجازت تو بغیر گھر تو باہر نکلے، شوہر کی اجازت تو بغیر، چاہے مجلس امام حسین علیہ السلام جی کیوں نہیں، اور مستورات میرے اتنے ناراض حسین تو حسین پہ میں شریعت پیغمبر کھڑا کر سکتا، شوہر کی اجازت تو بغیر گھر تو باہر نکلیے، بھاوے مجلس حسین جی گئی ہے تو مجلس جتنے دیر تک ہوندی پئی ہے فعل حرام وچ مبتلا ہے، اور اتھے دی نماز بھی پوری ہے جڑا او شوہر کی اجازت تو بغیر کتنا سفر کیتا جس دے تے نماز قصر ہے، اگر شوہر کی اجازت تو بغیر گئی ہے معصیت والا سفر ہے، پوری نماز پڑھی، جے تائی او گھر تو باہر راسی فرشتگان خداوندی اس تے لعنت بھیجے دے راسی، کون؟ وہ مستور کی جو شوہر کی اجازت تو بغیر موقع بچے دین، اس دین کی قدر کر، اس دین دے زہرا دے بر کے قربان ہو گئے،
گئی علی دیا دھیاں تائیں اپنے وطن دے بہ کے چند بیٹھا ہے تائیں پرامن ماحول دے وچ چند بیٹھا ہے حسین تے زینب نے جنگلاں دے وچ بیٹھا ہے اجر و کمال کرو مسائب تیرے آڑے حسین تے زینب جنگلاں دے وچ بیٹھا ہے بہن بیراج چند دے کھڑے حسین چاندر کھڑا دیتے ہیں آلیہ حسین چہرے والے پاسے دے دیئے جب حسین نے چاندر بیٹھے نا تو پڑے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آلیہ کے بمبیر یہ تو اٹھن پڑھی دے کہ جدا کوئی میت لکھی بے تو حسین فرمایا زینب بہن اساں جڑے پاسے بیندے پہ جیندہ کوئی نہیں بننا اس واسطے میں آج کر چکا نانے دی قبر ہرا حسن دی قبر جب ماں دی قبر تے آئے نا تے حسین آخر سلام کیتا ہے تے جڑی کل میں عرض کی تھی گل اس کو اگلی گل یہ ہے کہ حسین نے چھکے کے لہجے نے آکھیا اماں میں وطن چھڑے دا پیا اماں میں کلہ نہیں میرے نال تیریاں پردہ دار دھیاں بھی ہیں اللہ اجر و کمال اللہ کہیں دی ہائے نکلی ہے تے کوئی نہیں رنا پوش علی المقتدار کنو بستے ویلے بھج بھج کے آپ چرا پوچھیں دا آپ بھج بھج کے چرا پوچھیں دا تے کائنات دا ویندا بھاویں رات ہو گیا پوچھنا لے پوچھتے ہیں یا علی رات بھرا حسن تے حسین جے موجود ہیں پردے بڑا والا بھرا موجود ہیں تسا کائنات دا لیندے ہو تے چراغ بجھیندے ہو علی رو کے آخرا میں نہ چاہتا میریاں دھیاں دے کر دے ہوتے کسے دی نگاہ پڑے ماں دے نال ودا کر کے گھر آئے تیاری کرو عراق جڑنا ہے دو روایت ہیں تو یاد ہے کہ دیگر لے تلے 28 دی دیگر کوئی یاد ہے ان کے آدھ رات لے جڑا دیگر آدھ ہے وہ بھی ٹھیک آدھ ہے جڑا آدھ رات لے آدھ ہے وہ بھی ٹھیک آدھ ہے دیگر لے اٹھ باندھے پہ آئیں دیگر لے اٹھ باندھے پہ آئیں تو جڑا بیٹھے نہ اٹھ کے نہ لگ گئیاں وارو واری علی دی ادیاں سوار ہوڑ لگ پئیاں جنا واری آئیے نہ آلے سن سے جگر سنبھال کے لئے جنا آئیے نہ آلیہ دیواری محمد بکول آگے سجے بھی نٹھس کھپے بھی نٹھس علی اکبر آکے پھوپی اما آ میں چڑھائی اکبر تو نہ چڑھا عباس پھر آئے پھوپی اما بھیڑ دینا میں چڑھا نہیں دیکھ کیا دی نہیں عباس تو نہ چڑھا حسین آکے بھیڑ میں چڑھا نہیں آلیہ کہ نہیں تو نہ چڑھا بات پوچھے حسین آلیہ بہن بات کون چڑھے رو کیا کہ آج میں نے مدینے اوہ چڑھائے جائے میں نے لٹے دے کربلا دے جو چڑھا اجرکم اللہ اجرکم اللہ آج میں نے مدینے اوہ چڑھائے جائے میں نے لٹے دے کربلا دے جو چڑھانا ہے ایویں جو کھڑا ہے تیرا 24 یا 25 سالہ بیمار امام دوڑ کے آئے انہیں کمر جھکا کے زانو ادا کے آدھے پھوپی اما چڑھا ہون تا میرے ہتھاں دے وچ زنجیر کوئی نہیں ہون تا میرے پیراں دے وچ گھڑیاں کوئی نہیں آپ اوپر چڑھے نہیں چڑھا اجرکم اللہ تیری توجہ ہو آئی ہن میں آزاد نہیں چڑھا زین العابدین چڑھایا علی دیاں سوار ہویاں لیکن ایک حسرت رہ گئی جنہیں نانے میں ملن گیا نانی ام سلمہ حسین دے ویڑے چاہیے ہر حجرے دون کے دروازہ کڑکایا تے پوچھے اس میرا پتر حسین کی دے مازار آئی لیکن پالے جناب ام سلمہ میرا پتر حسین کی دے مستورہ دسیا نانے میں ملن گئے آسے دے سہارے تے واپس ول گئی ہے تے ایو کو جا کے گئی جدہ میرا حسین آوے اس نو میتر میں جائے
حسین جی نے گھر آئے نا تے آلی رسے نانی ام سلمہ آئی واپس چلی گئی مجھ نانی نو مل انہاں قدم تے واپس چلا گئی نانی دی قدم بوسی کی نانی رو کے آدھی حسین میں تیرے نانے کو سنے رہا جنہیں چوتھی میری مدینے دے وچ قوم جنات دے لوہے بلند ہوئی میں تو سمجھے حسین مرن دو بہتر حجروں کو مانا معافی مانگ گناہ دی جنہوں حج نہیں پئی آتی سر جھکنے کے میں جیڑا حسین دے ہوتے روے رومن اپنی شکل بڑھائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت واجب کرے دے میں نے رب اکبر دی قسم ہے جدا یہ ڈٹھا ہے نا جناب ام سلمہ میں سنے تو عراق تو تیار ہے ہاں میں نے تیرے نانے آکھے ہاں جنہا چوتھی مرتبہ قوم جنات دے نوے آمین نہ سمجھے حسین مرن دو بہتر پہ میں نے جلدی رسا بہنے حسین دے ہاں بہنا نانی آدھی حسین مت کربلا نوان بھی اجدے لگا بہنا حسین دن کربلا تو علاوہ میرا مقصد تمام نہیں ہوتا کربلا نہ بنیا نانے دا دین نہیں بچتا حسین میں سنے نال زینب بھیڑی نہیں رو کے آدھے ہاں جانی میرے نال آلیے بیٹھی پئی ہے امر دیا پریاں بھیڑی بیٹھی پئی ہیں سید آزادی دے دیا ام سلمہ لے کے آدھی تو آپ بنیے تو وج پیا ایہا منت کرے دی ای بھیڑی نو امر دیا پریاں نو نہ مدینے وطن تو کے نہ گھنوان تے نہ جگل چلو لاؤ تو تطہیر دیا پریاں سید دے کے آدھے نانی ام سلمہ زینب تو علاوہ میرا مقصد تکمیل تک نہیں پہنچتا شام تے کوفہ دے بازار دے وچ مینوں اس بچاونا ہے زینب میرے نال بہن نال ضرور جڑنا ہے اچھا حسین میں سنے ڈاڈا سنگلاب جنگل ہے تیرے نانے میں تو ایک شیشی دیا جس دے وچ ایک مٹی آئی تے نانے یہ بھی دسیا جائے مٹی خون ہو ونجے سمجھے حسین جیم تو لگ گئے حسین آدھے نانی بات میں بھی تنو ایک مٹی دے وہاں اور نہیں سمجھ آتی حسین دا ہاتھ کربلا تے گیا یا کربلا نے حسین دے ہاتھ دے کٹی رکھی ہاں نانی یہ مٹی سنبھال کے رکھے جڑا دا محرم دا چن چڑھ پوی سمجھے جڑا مٹی خون ہو ونجے سمجھے حسین دین تو لے منع نہ کرے دی کیونکہ مقصد عظیم ہے ٹور من لیکن ایو کچھ دسا چا جیندہ وطا سے میں پڑھ چھوڑے تھے سن چھوڑے جیندہ وطا سے حسین آدھر بیا کوئی ولے یا نہ ولے میں جیندہ نہ بلسا میں کربلا نو اللہ بڑھاونا ہے میں کربلا دی آبیاری کرنی ہے میں نادے دیر بچاونا ہے نانی نے کیا دی حسین اگر ویدہ کربلا تا لگا مقصد جو عظیم ہے حسین کہتا دی آنکھیں تو میں تنو کربلا دکھاواں اول الامر ہوتا امام میں حق دا اشارہ کی تے حجابات حق دے انہیں اشارہ کر کے آدھے نانی اس سامنے دے